بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میڈیکل شعبے سے متعلق ہوگی میری، اور آج جس بیماری کے متعلق میں آپ کو انفارمیشن دوں گا وہ ہے موٹاپا۔ موٹاپا جس کو آپ اگر انگریزی کی ڈکشنری میں دیکھیں تو اوبیسٹی لکھا ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہوتا ہے، اس پر بحث کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا علاج جو ہے اس کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے اس کی جو مین وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ موروثی طور پہ کچھ خاندانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری وجہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے، کھانا پینا، کس طریقے سے آپ ناشتہ کرتے ہو، دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، شام کا، اور پھر کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایکسرسائز بھی ہے، مطلب یہ جو طرز زندگی ہے آپ کا، اسے ہی لائف سٹائل کہتے ہیں۔ تو لائف سٹائل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے موٹاپے کی بیماری میں، کہ جس طرح کا آپ کا لائف سٹائل ہوگا اسی طرح سے آپ کی موٹاپا کے علاوہ دیگر بیماریاں جو ہیں ان کا بھی تعلق آپ کے لائف سٹائل سے ہے۔ کیا آپ بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، یا کوئی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ روزانہ وہی چیز کھاتے رہتے ہیں؟ مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ میٹھے کے بڑے شوقین ہیں تو وہ روزانہ میٹھا بہت زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں، تو اس سے بھی موٹاپا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں مرغن غذاؤں کے زیادہ شوقین ہیں اور وہ روزانہ اپنی خوراک میں مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، بھنا ہوا گوشت، قیمہ، اس قسم کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بازاری کھانوں کے بڑے شوقین ہیں، وہ ہوٹلیں کرتے ہیں، تو بازاری کھانے کھانا یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی خوراک میں پھلوں اور کچی سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو شخص بھی پھل اور کچی سبزی یعنی سلاد کا استعمال نہیں کرتا اس میں موٹاپے کے علاوہ اور دیگر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں۔ موٹاپا بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ پھل استعمال نہیں کرتے اور سلاد کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جسم کے اندر ایک تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اور جتنے بھی گلینڈ ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں سب کے اپنے اپنے فنکشن ہوتے ہیں۔ تو اس کے فنکشن میں، تھائرائڈ گلینڈ کے فنکشن میں اگر کوئی سستی آ جائے اور یہ صحیح طریقے سے اپنا فنکشن جو ہے وہ نہ کر رہا ہو تو اس سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں وہ بعد وقفے کے ٹیکے لگواتی ہیں یا وقفے کی گولیاں ان کا استعمال کرتی ہیں، تو اس سے بھی موٹاپا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو مینسس سرکل ہے وہ رک جاتا ہے، تو اس سے ان کے ہارمون کا لیول جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس سے پھر موٹاپا ہوتا ہے۔ موٹاپے کے علاوہ دیگر اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ ہارمون کا جب بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو بعض عورتوں کے مونچھوں والی جگہ پہ بال، چہرے پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہوتی ہے، یہ جو وقفے کے ٹیکے یا گولیاں ان کا استعمال کچھ عورتیں کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے موٹاپے کی۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈ کا آج کل استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کے علاج میں اسٹیرائڈ کا استعمال کافی حد تک ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی کچھ ایسے ٹیکے گولیاں جو وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اسٹیرائڈ کے استعمال سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مرغا ہم جو لوگ کھاتے ہیں، یہ فارمی مرغا جو ہے، اس کی تو جو ساری ڈائٹ ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اس میں جو
ان کو ٹیکے لگاتے ہیں یا ان کو جو خوراک دیتے ہیں اس میں بھی اسٹیرائڈ شامل ہوتی ہیں. تو اس کے استعمال سے بھی موٹاپا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو آخر میں ایک وجہ یہ بھی ہے اور بہت بڑی وجہ ہے کہ جو نفسیاتی الجھنیں ہماری آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے, تو یہ پریشانیاں, یہ ڈپریشن, یہ ٹینشن, یہ انگزائٹی, یہ بھی موٹاپے کی وجوہات ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے بچنا چاہیے. اور میرے نزدیک تو ان سے بچنے کا ایک ہی کلیہ ہے کہ اگر آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ ڈپریشن سے بچ سکیں, ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اوور کھانا کھاتے ہیں اور پھر اسی جگہ پہ لیٹ جاتے ہیں, ٹھنڈے کمروں میں لیٹ جاتے ہیں. اس سے پھر آپ کے پیٹ میں گیس کی بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, گیس ہو جاتی ہے. تو یہ گیس اور قبض جو ہے یہ بھی موٹاپے کی ایک وجہ ہے. تو یہ بھی ہے. تو لائف سٹائل ہی اگر آپ اسے چینج کر لیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد یہ لیٹنا یا مطلب میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کر لینا, اور پھر گیس کی بیماریاں جو ہے انہوں نے تو جنم لینا ہی, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اب ان سب سے نپٹنے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ علاج کیا ہے. تو علاج سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہیں اور ٹیسٹ میں دیکھنا چاہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہے, لپڈ پروفائل ٹیسٹ کا نام ہے, لپڈ چربی کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ اپنے جسم میں پائی جانے والی چربی جو ہے اس کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں 3 چیزیں اس ٹیسٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں. ایک تو کولیسٹرول کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا, اور ایل ڈی ایل, ایچ ڈی ایل. اس میں ایک فیٹ ایسی ہے جو کہ ہمارے فائدے میں ہے اور دوسری جو ہے وہ نقصان میں ہوتی ہے. یہ دونوں قسم کی فیٹ جو ہیں ان کا بھی لیول اس ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے طور پہ یہ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو آپ کسی لیب میں جا کے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اور اس سے آپ اپنے جسم میں پائی جانے والی چربی جو ہے اس کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چربی زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ ہے, یا نارمل ہے یا کم ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب آخر میں ہم آتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, موٹاپے کا علاج کیا ہے. تو میری تو رائے ویسے اس میں یہ ہوگی کہ میں اکثر اوقات اپنے پیشنٹ کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنا علاج قدرتی طریقے سے کریں. اپنی ڈائٹ جو ہے اس کے ذریعے سے کریں تو وہ بہت بہتر ہے بنسبت دوائیوں کا سہارا لینے سے, دوائیوں سے علاج کرنے سے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے جو ڈائٹ آپ لیتے ہو وہ بیلنس ڈائٹ لیا کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو پسند آئے تو آپ پورا ہفتہ وہی چیز آپ کھاتے رہیں. آپ کی خوراک جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے, اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا جسم جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسم اپنے اشارے تو دیتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ جو ان اشاروں کو نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, یعنی جو ہماری باڈی میں جو سمٹم پیدا ہوتی ہیں, ہماری مینٹل سمٹم, ہماری فزیکل سمٹم, یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کون سی ڈائٹ کی ضرورت ہے جسم کو, اور اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے جسم جو ہے وہ ریلیکس ہو سکے. تو یہ ساری سمٹم جو ہیں یہ ہمیں بتاتی تو ہیں, لیکن ان کو پڑھنے کے لیے پھر میڈیکل کا علم ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہو. تو اس کے مطابق ہی ڈائٹ جو ہے اوور ڈائٹ نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی یہ ہے کہ کسی ایک چیز کا استعمال ہو تو وہی آپ کرتے رہیں. عدل بدل کے آپ چیزیں کھایا کریں, تو اس سے جسم جو ہے وہ آپ کا ریلیکس رہے گا, بیماریوں سے بچا رہے گا.
تو موٹاپے کے حوالے سے جو ہم بات کریں اس میں یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جس کا وزن 100 kg ہے تو اس کو 1 کلو سلاد جو ہے وہ ڈیلی کھانا چاہیے، کچی سبزیاں جس میں کہ بند گوبھی، جس میں ٹماٹر، پیاز، کھیرا، یہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو یہ 4 چیزیں جو ہیں انہیں آپ کاٹ لیں اور یہ 1 کلو کے قریب آپ روزانہ کھایا کریں جس کا وزن 100 کلو ہے۔ تو اسی طرح سے اگر وزن 100 سے زیادہ ہے تو آپ یہ کلو سے زیادہ تھوڑی کر لیں۔ تو اسی حساب سے، اسی مناسبت سے آپ یہ کچی سبزی کا استعمال آپ روزانہ کریں۔ وزن کم کرنے کے علاوہ بھی یہ کچی سبزیاں جو ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، آپ کو بہت سی بیماریوں سے یہ بچاتی ہیں۔ روزانہ سلاد بنا کر یہ کھانے کی آپ عادت ڈالیں، دوپہر کو سلاد کھایا کریں، کم از کم 1 پلیٹ سلاد بنا کر آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ آپ کو لازمی طور پہ کھانا چاہیے، اور کھانا کم کھائیں، سلاد زیادہ کھائیں۔ دوسرا یہ کہ پھلوں کا استعمال جو ہے وہ روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ، یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 دن پھل کھا لیا یا مہینے میں 1 دن کھا لیا، اس کا نہیں فائدہ۔ روزانہ آپ تھوڑا بہت پھل ضرور کھایا کریں، اور سردیوں کا اگر موسم ہو تو شام کے کھانے کے بعد 1-2 کینو کھا لینے سے آپ کو قبض نہیں ہوگی، کیونکہ جتنے یہ ریشے دار پھل ہیں یہ قبض نہیں ہونے دیتے۔ تو اسی طرح اگر گرمیوں کا موسم ہو تو آپ مینگو کھا لیں رات کو کھانے کے بعد، تو اس سے بھی آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت بہتر رہے گا، اور نہ ہی آپ کو قبض ہوگی، نہ ہی گیس ہوگی، اور ہاضمہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ آڑو کھا سکتے ہیں، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں انہیں آڑو کھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر پھل جو ہیں، سارے پھل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، آلو بخارا ہے، یہ آج کل اور پھل خوبانی ہے، خربوزہ ہے، یہ سارے پھل اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں کھانا چاہیے۔ پھلوں کا استعمال جو شخص زیادہ کرے گا وہ تندرست رہے گا، موٹاپے کے علاوہ دیگر بیماریوں میں بھی اسے تندرستی رہے گی۔ تو آخر میں آپ کو اس کی میڈیسن بھی بتا دیتا ہوں۔ فیوکس ایک میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک کی ہے، مدر ٹینشن میں آپ اس کو لیں، 10 قطرے کپ پانی کا جو ہے، مطلب اس کا چوتھا حصہ پانی ہو، 1/4 حصہ کپ جو ہے اس میں پانی ہو، اس میں یہ 10 قطرے صبح دوپہر شام آپ پئیں تو اس سے وزن کم ہوگا۔ اس کے علاوہ فائٹولیکا بیری ایک میڈیسن ہے، یہ بھی مدر ٹینشن میں آپ ہومیوپیتھک سٹور کسی سے آپ لیں، اور یہ 10 قطرے صبح دوپہر شام، آدھا کپ پانی یا پانی اس سے ذرا کم بھی ہو تو اس میں ملا کے آپ یہ 3 ٹائم آپ لیں، اور یہ دونوں دوائیاں جو ہیں یہ کھانے سے پہلے آپ نے لینی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر موروثی طور پہ آپ موٹے ہیں، یعنی سارا خاندان ہی آپ کا موٹاپے کی بیماری میں ہے، تو کلکیریا کارب ایک دوائی ہے 200 پوٹینسی میں، 1 ڈوز اس کی ہر ہفتے لے لیا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو گیس اور قبض یہ بھی رہتی ہو تو ساتھ میں آپ کو کلکیریا فاس ایک دوائی ہے 6X میں، اس کی 4 گولیاں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، اس کی 4 گولیاں صبح دوپہر شام یہ آپ استعمال کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ اس موٹاپے کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور آپ اس کا جو مجھے رسپانس دیں گے پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو جو صحت کے حوالے سے آپ کے لیے ضروری ہیں وہ میں بناتا رہوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اسی اچھی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک، تھینک یو۔